أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء آگے ہے یہ آیت غالباً 126 ہے شاید سورہ نساء کی صفحہ نمبر 88 وَيَسْتَفْتُونَكَ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، طلب کرتے ہیں آپ سے فتویٰ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی شأن النساء عورتوں کے بارے میں، ومیراثہن اور ان کی میراث کے بارے میں، عورتوں کی اور ان کی میراث کی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور سورہ نساء کے بالکل دوسرے رکوع میں آیت وراثت کے اندر تو ان میں سے کچھ کا بیان آیا ہے، لیکن یہاں ان عورتوں کے بارے میں ہے جو ہے وارث تو بنتی ہیں اپنے والد کی، لیکن جو ہے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یعنی چچا زاد عصبہ ہونے کی حیثیت سے وہ جو ہے ان کے ذمہ دار رہتے ہیں، وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دیتے اور نہ خود ان سے راغب ہو کر نکاح کرتے ہیں، ایسوں کے بارے میں ہے خاص طور پہ یہاں پہ دیکھیے۔ تو عورتوں کے بارے میں اور ان کی میراث کے بارے میں قل لہم کہہ دو ان سے، اللہ یفتیکم فیہن کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو تلاوت کی گئی ہے تم پر کتاب میں یعنی قرآن میں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ جو کچھ آیت میراث میں پڑھا گیا ہے، جو کچھ آیت میراث میں پڑھا گیا ہے، تلاوت کیا گیا ہے، وہی ان عورتوں کا حکم ہے۔ یفتیکم ایضاً وہ بھی تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں کہ لا تؤتونہن کہ تم نہیں دے رہے ہو ان کو ما کتب فرض لہن جو کچھ فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا یعنی فرض کیا گیا ان کے لیے میراث میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم آیت میراث کے مطابق حق ادا کرو، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو نہیں دے رہے ہو میراث میں سے جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کتنا مقرر کیا گیا تھا؟ وہ تو جو آیت میراث میں بتایا گیا ہے کہ والد کی اگر میراث مل رہی ہو تو بیٹی اگر ایک رہے تو آدھا ہے، اور اس کے بعد دوسرے ورثاء کے لیے وہ جائیداد ملتی ہے، وہ تفصیلات ہیں۔ تو یہاں وہی فرماتا ہے کہ تم نہیں دے رہے ہو ان کو جو کچھ لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا ان کے لیے میراث میں سے۔ وَتَرْغَبُونَ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لِدِمَامَتِهِنَّ اور تم بے رغبتی کرتے ہو۔ ترغبون کا مطلب یہاں ترغبون عن کے صلے کے ساتھ آ رہا ہے، عن لا رہا ہے مفسر، یعنی تم رغبت نہیں رکھتے۔ رغب عن کے مطلب کیا ہے؟ بے رغبتی کرنا۔ تم بے رغبتی کرتے ہو اے ولیو، یہاں ولیو سے مراد کون ہے؟ چچا زاد بھائی، تایا زاد بھائی وغیرہ۔ ان تنکحوہن اس بات سے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ کیوں بے رغبتی کرتے ہو؟ لی دمامتہن ان کے بدصورت ہونے کی وجہ سے، ان کے زیادہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وتعضلوہن ان یتزوجن طمعا فی میراثہن اور تم ان کو روکتے ہو کہ وہ شادی کریں، وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں شادی کریں، تم ان سے روکتے بھی ہو۔ کیوں روکتے ہو؟ کہ طمعا فی میراثہن ان کی میراث میں حرص کرتے ہوئے، ان کی میراث میں حرص کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ یفتیکم اللہ تفعلوا ذالک کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے کہ وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کہ تم ایسا کام مت کرو۔ یعنی دو فتوے دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ میراث کی تقسیم آیت میراث کے مطابق کرو، اور دوسرا یہ کہ ان عورتوں کو ان سے نکاح بھی نہ کرتے ہو، دوسروں سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے ہو، ایسی حرکت مت کرو۔ یعنی اگر پسند آئے تو نکاح کر لو، یا اگر وہ عورتیں تم کو پسند نہ آتی ہوں تو ان کو کیا کرو؟ دوسروں سے نکاح کر لینے کی اجازت دے دو، زبردستی کر کے مت روکو۔ آگے دیکھیے، وفی المستضعفین اور اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے ضعیف لوگوں میں، یا ضعیف لوگوں سے مراد بچے بچیاں ہیں چھوٹے، الصغار من الولدان بچوں میں سے، لڑکوں میں سے جو ضعیف ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیتا ہے؟ ان تعطوہم حقوقہم
کہ تم کیا کرو، دے دو ان کو ان کے حقوق، تم دے دو ان کو وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم کو حکم دیتا ہے کہ تم قائم کرو یتیموں کے لیے عدل کے ساتھ، تم قائم ہو جاؤ یتیموں کے لیے عدل کے ساتھ، یعنی یتیموں کے ساتھ انصاف قائم کرو، بالعدل فی المیراث والمہر، عدل کے ساتھ میراث میں اور مہر میں، یتیموں کے ساتھ میراث اور مہر میں عدل کو قائم کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو کچھ تم کرتے ہو خیر میں سے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، فیجازیکم فیہ فیجازیکم علیہ، تو تم کو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے کہ آیت میراث کے مطابق میراث تقسیم کرو اور کسی پر ظلم مت کرو، بچوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے ان کو بھی ان کا حق پورا کا پورا ادا کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، یہاں پر ان کے بعد کانت محذوف رہتا ہے، مرفوع بفعل یفسرہ خافت، سمجھ میں آ گیا نا، مطلب کیا ہے، اور اگر کانت نہیں خافت ہی، خافت کیا رہتا ہے، محذوف رہتا ہے، کیونکہ فاعل پہلے نہیں آتا نا، فعل سے، فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا، فعل کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے فعل کو محذوف رکھا گیا ہے۔ اور اگر عورت، مرفوع، یہ مرفوع ہے بفعل یفسرہ، اس فعل سے جس کی تفسیر کر رہا ہے خافت، آگے ڈرے، توقعات کے معنی میں ڈرنا، اندیشہ رکھنا، توقعات بولے تو اندیشہ رکھنا، من بعلہا، اپنے شوہر سے، بعل بولتے ہیں شوہر کو، زوجہا، اور اگر عورت اندیشہ رکھے اپنے شوہر سے، نشوزن، اس کا ظلم کا، ترفعا علیہا، یعنی اس پر زیادتی کرنے کا، ترفع بولے تو زیادتی، اس پر چڑھ جانا، اس پر چڑھ جانا، زیادتی کرنا، بترک مضاجعتہا، یعنی اس کے ساتھ بستر کو چھوڑنے کے ذریعے، والتقصیر فی نفقتہا، اس کے نفقے میں کوتاہی کے ذریعے، لبغضہا، اس کے بغض کرنے کی وجہ سے، وطموح عینہ الی اجمل منہا، اور اس کی آنکھ کے اٹھانے سے اس سے زیادہ خوبصورت کی طرف، کیا مطلب، یعنی عورت اس بات سے ڈری کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے، کس طرح پر، ساتھ نہیں رہ رہا ہے اور اس کے نفقے میں کوتاہی کر رہا ہے، کیوں ساتھ نہیں رہ رہا ہے، کیوں نفقے میں کوتاہی کر رہا ہے، یا تو ناپسند کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، یا پھر جو ہے اپنی نگاہ جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت کی طرف کر چکا ہے، اس واسطے اس کو ساتھ نہیں رکھ رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، شادی شدہ زندگی میں اس طرح کی حالت کبھی آ سکتی ہے۔ او اعراضا، یا تو زیادتی کر رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے، اعراض کا مطلب یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کی طرف رہ رہا، ساتھ میں گھر میں ہے، بستر پہ بھی سو رہا، لیکن ادھر پلٹ کے سو جا رہا، یہ کیا ہے، یہ اعراض ہے۔ عنہا بوجہہ، اپنے چہرے سے اس سے اعراض کر رہا ہے، ساتھ رہ رہا ہے، اوپر جو ہے ظلم الگ چیز ہے، یہ اعراض الگ چیز ہے، کیا میں کھانا نہیں دے رہا ہوں، کیا پانی نہیں دے رہا ہوں، کیا کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں اور بات ہی نہیں کر رہا، کھلا رہا پلا رہا سب کچھ کر رہا لیکن بات ہی نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہی نہیں اس کی طرف، اس سے وقت نہیں گزار رہا، اعراض کر۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا، فلا جناح علیہما ان یصالحا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں مصالحت کر لیں، یصالحا ہے وہ، یتصالحا ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب، باب تفاعل میں تا کو صاد کر کے صاد کا صاد میں ادغام کر دیا جاتا ہے، یہ بار بار آ چکا ہے، یہ بار بار آ چکا ہے، فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الصاد، یتصالحا رہتا، کیا رہتا وہ، تا کو صاد کر کے صاد کا صاد میں ادغام کر دیا جاتا ہے، تا کا ادغام ہے اصل میں صاد میں، وفی قراءۃ یصلح من اصلح، اور ایک قراءت میں یصلح ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھ میں آ گیا، یہ اصلح سے ہے۔ خیر، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں مصالحت کر لیں آپس میں، بل بینہما، آپس میں صلحاً مصالحت کریں، مصالحت کے طور پر، کیسے مصالحت، فی القسم والنفقۃ، باری میں اور نفقے میں مصالحت کر لیں، باری میں اور نفقے میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے بیوی بول دے دیکھو بھائی آپ مجھے ایسا کیوں چھوڑ رہے ہیں، میری طرف سے توجہ ہٹا چکے ہیں، کچھ نہ کچھ کرو، اب مان لو اس کے لیے اور ایک بیوی موجود ہے تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ کو اگر وہ بیوی زیادہ پسند ہے تو ایک کام کرو، ان کے پاس جو ہے ایکسٹرا ایک آدھ دن رہ جاؤ، جس کو بولتے ہیں باری میں مصالحت کر لینا، کیا بولتے ہیں اس کو، باری میں مصالحت کر لینا۔ یا اسی طرح پر جو ہے نفقے میں مصالحت، نفقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماہانہ جو ہے خرچہ دینے میں بہت زیادہ کوتاہی کر رہے ہیں، تو ایسا کرو، اگرچہ کہ میرے اوپر خرچہ جو ہے آپ کا 15,000 ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ کم کر کے کیا کروں گی،
10 کروں گی 12 کر لوں گی چلو، لیکن توجہ دو، اس طرح مصالحت کر لینا چاہیے ہونا چاہیے۔ والنفقۃ بأن تترک لہ شیئا، اس طور پر کہ عورت چھوڑ دے اس کے لیے کچھ، طلبا طلب کرنے کو، لبقاء الصحبت طلبا لبقاء الصحبت، ہاں بقاء صحبت کو طلب کرتے ہوئے، عورت کیا کرنا، بقاء صحبت کو طلب کرتے ہوئے نفقے میں سے یا باری میں سے کچھ کیا کرنا اس کے لیے چھوڑ دینا، کم کر دینا۔ فإن رضیت بذالک، اگر وہ اس پر راضی ہے تو، اگر وہ مگر نہیں بیوی راضی ہے تو شوہر تو راضی ہو جاتا نا، بھی نفقہ کم کر دی اور جو ہے باری کم کر دی، انہیں بولتا اچھا ہے، اس سے زیادہ اور کیا اچھا ہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ فإن رضیت بذالک، اگر بیوی اس پر راضی ہو تو، وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها، ورنہ تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا دے اس کا حق، اس کو پورا دے اس کا حق، یا جو ہے اگر ادا نہیں کر سکتا تو پھر دونوں کیا کرے، جدا ہو جائے، یفارقها، اس سے جدائیگی حاصل کرے۔ والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، صلح ہی بہتر ہے۔ اگر تھوڑا بہت حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بیوی کو تھوڑا سمجھا کے یا شوہر کو تھوڑا سمجھا کے معاملے کو کیا کرنا چاہیے، کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ مکمل انہیں حق ادا کرنا، تاکید تو کریں گے اس کو حق ادا کرنا، انہیں کیا بولتا وقتی طور پہ ہاں بھائی کرتا ہوں لیکن تھوڑی پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو بیوی کو بھی تھوڑا کیا کرنا، تھوڑا سا حق کمی ہو رہی ہے، تھوڑی سی حق کی کیا ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، تم نظر انداز کر لو، صبر کر لو، تھوڑا سا نظر انداز کر لو۔ یہ نظر انداز کرنے سے کم تم شوہر والی تو رہتی، معاشرے میں خاندان میں تمہاری عزت رہتی، تمہارے بچوں کے جو ہے والد کی طرف توجہ رہتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح پر جو ہے بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ بلکہ ایسے معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پہ بیویاں جو ہے اپنا حق پورا معاف کر کے، بلکہ اتنا بھی کرتی ہیں، حیدرآباد کی جو عورتوں کو ہم دیکھیں اتنا بھی کرتی ہیں بیچاریاں خود محنت کرتی ہیں، خود اپنا جو ہے اپنے بچوں کا روزگار کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کو کھلانے پلانے کی بھی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ وہ شوہر جو ہے بالکل بیکار کسی کام کا نہیں رہتا ہے، رات بھر جو ہے باہر رہتا، صبح سے دوپہر تک سوتے رہتا ہے، شام تک سوتے رہتا ہے، ایسے بہت سارے میں روزانہ دیکھتے رہتا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ اور صلح بہتر ہے من الفرقۃ والنشوز والاعراض، تفریق سے اور جو ہے نشوز زیادتی سے اور اعراض کرنے سے۔ احتجام میں صلح کر لینا بہتر ہے، یہ انہیں زیادتی کرتا رہتا، عورت کا حق ادا نہیں ہو رہا، یا اسی طرح پر جو ہے اعراض کر رہا ہے، اس سے بہتر کیا ہے، صلح کر لینا بہتر ہے۔ کچھ نہ کچھ تو معاملے کو حل کر لینا چاہیے، مگر صلح ہو رہی تو کرنا، اب نہیں ہو رہی تو کیا کر سکتے ہیں، ایک ہی راستہ بچتا، کیا ہے وہ، تفریق۔ قال تعالی فی بیان ما جبل علیہ الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بیان میں جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے، جبلت بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا، عادتیں، جس عادت پر انسان کو بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفسیں تو حاضر کی گئی ہیں بخل میں، نفسوں کو حاضر کی گئی ہے، نفس حاضر کیے گئے ہیں بخل کو، لفظی ترجمہ کیا ہے وہ، نفس حاضر کیے گئے ہیں بخل کو، انفس نفس کی جمع ہے، شدت البخل یعنی بخل کی شدت، شح صرف بخل نہیں ہے، انتہائی کنجوسی، انتہائی کنجوسی، نفسوں میں انتہائی کنجوسی رہتی ہے۔ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شوہر بھی اپنا جو ہے حق معاف کرنا نہیں چاہتا، بیوی بھی اپنا حق معاف کرنا نہیں چاہتی، یہ نفسوں کی عادت رہتی ہے۔ ای جبلت علیہ یعنی اس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے، فَكَأَنَّهُ حَاضِرَتُهُ گویا کہ وہ اس کو حاضر رہنے والی چیزیں ہیں، لا تغیب عنہ وہ اسے غائب نہیں ہوتی۔ کیا کس پر حاضر رہنے والی چیز ہے، بخل جو ہے نفسوں کو حاضر رہنے والی چیز ہے، اس سے غائب نہیں رہتی۔ مطلب کیا ہوا، ان المعنی ان المرأة لا تکاد تسمح بنصیبها من زوجها، تسمح کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھوٹ دینا، ڈھیل دینا، رخصت کے واسطے جب ہم درخواست دیتے نا تو اس وقت بھی تسمح لی الاجازہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، آپ ہمارے لیے اجازت کی چھوٹ دیجئے، یا اجازت کی سخاوت کیجئے، یا اجازت کی سخاوت کیجئے، تو سخاوت کے لیے بھی تسمح کا لفظ آتا ہے۔ تو عورت نہیں قریب ہے کہ سخاوت کرے اپنے حصے کے بارے میں، اپنے حصے کے بارے میں یعنی کہ چھوٹ دے، ڈھیل دے، یہ بھی نہیں کرتی ہے اس کے شوہر کو۔ والرجل لا يكاد يسمع عليها بنفسه اور شوہر نہیں قریب ہے کہ اس پر جو ہے سخاوت کرے اپنے حصے سے، اذا احب غیرها جبکہ وہ اس کے غیر کو پسند کر لیتا ہے۔ دونوں بھی جو ہے اپنے اپنے مقصد پر جمے رہتے ہیں، اپنا اپنا حق پورا چاہتے ہیں، کسی طرح کا جو ہے دوسرے پر
مہربانی کرنا، سخاوت کرنا یا ہمدردی کرنا نہیں چاہتے، یہ انسان کی عادت ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم جو ہے بھلائی اختیار کرو گے عِشْرَةَ النِّسَاءِ عورتوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں، وَتَتَّقُوا الْجَوْرَ عَلَيْهِنَّ اور تم بچو گے ان پر ظلم کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ جور معنی ظلم، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَيُجَازِيكُم بِهِ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے، تم کو بدلہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا دیکھیے ایک عادت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جس عادت پر پیدا کیا ہے کہ اگر اس کو ایک سے زیادہ بیوی ہو تو انہیں مکمل طور پر انصاف کرنا چاہے تو ممکن تو نہیں ہے۔ مکمل طور پر انصاف کا مطلب یہ کہ قلب اور دلی جو تعلق ہے اس تعلق میں بھی دونوں کے ساتھ برابر رہے، یہ تو ممکن نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ زیادہ دلچسپی رہتی ہے، کسی کے ساتھ دلچسپی کم رہتی ہے، اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عدل کرو، تُسَوُّوا بَيْنَ النِّسَاءِ فِي الْمُحَبَّةِ کہ تم برابری کرو عورتوں کے درمیان محبت میں، عورتوں کے درمیان محبت میں برابری کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ اگر کہ تم اس پر زیادہ حرص رکھو، پھر کیا کرنا، پھر کیا ایک سے زیادہ نہیں کرنا، کر سکتے ہو لیکن فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ کہ تم ہرگز مائل مت ہو جاؤ پورے کا پورا مائل ہونا، تم ہرگز مائل مت ہو جاؤ پورے کا پورا مائل ہونا، یعنی ایک کو چھوڑ دے کے دوسری کی طرف پورا جھک جانا۔ إِلَى الَّتِي تُحِبُّونَهَا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفْقَةِ اس کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو باری میں اور نفقے میں، جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو اسی کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو کر کسی دوسری کو مت چھوڑ دو۔ فَتَذَرُوهَا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، ای تترک الممال علیہا کہ تم چھوڑ دو ممال علیہا کو جس پر مائل ہو گئے ہیں، جس پر مائل ہو کر کسی اور کو چھوڑ دیے ہیں، تم اس کو مت چھوڑ دو معلقہ کی طرح۔ کیا مطلب ہے پھر ایک کی طرف مائل ہو کر دوسرے کو کیا کر دو، معلقہ کی طرح، لٹکی ہوئی کی طرح مت چھوڑ دو۔ معلقہ مانے لٹکی ہوئی، التی لا ہی ایم ولا ذات بال کہ وہ نہ وہ ہے ایم یعنی بے شوہر والی اور نہ شوہر والی۔ ایم بولتے ہیں جس کو بے شوہر والی مطلقہ یا بیوہ، اس کو ایمن بولتے ہیں عربی میں، کیا بولتے ہیں اس کو، جو نہ بے شوہر والی ہے اور نہ شوہر والی ہے، ویسا لٹکا کے چھوڑنا نہیں۔ بے شوہر والی کیوں کہ مکمل جو ہے انہیں بیوہ تو نہیں ہے، شوہر تو ہے مگر آ رہا نہیں، گیا سو گیا ادھر ہی چلے گیا، ویسا لٹکا کے مت رکھو۔ وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرتے ہو بالعدل فی القسم عدل کے ساتھ باری میں، وَتَتَّقُوا الْجَوْرَ اور تم جو ہے بچتے ہو ظلم سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا لِمَا فِي قُلُوبِكُم مِّنَ الْمَيْلِ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے میل میں سے، یعنی دوسری کی طرف مائل ہونے میں سے، رحیمًا بکم فی ذالک رحم کرنے والا ہے تمہارے ساتھ اس بارے میں۔ وہیں یتفرقا لیکن اگر دونوں میں بات بن ہی نہیں رہی ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا یعنی شوہر ظلم کرتے ہی جا رہا ہے، بیوی کا حق ادا ہی نہیں کر رہا ہے اور وہ بھی اپنا حق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب کیا کیا جائے؟ اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں یعنی میاں بیوی طلاق کے ذریعے، یغنی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو مالدار بنا دیتا ہے، جس کو کلن عن صاحبہ ہر ایک کو اپنے ساتھی سے بے نیاز کر دیتا ہے، ہر ایک کو اپنے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی اس کو بھی دوسرا شوہر عطا کرے گا اور اس کو بھی دوسری بیوی مل جائے گی، من ساعتی اپنی وسعت سے، اپنے فضل سے، بولے ایسا ساعت بول کے کیا مراد لیا گیا ہے؟ فضل، بِأَن يَرْزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَرْزُقَهُ غَيْرَهَا کہ اس طور پر کہ اس کو عطا کرے اس کے علاوہ دوسرا شوہر اور اس کو عطا کرے اس کے علاوہ دوسری بیوی۔ آئی بات سمجھ میں؟ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑا نصیب فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا لِخَلْقِهِ فِي الْفَضْلِ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے مخلوق کے لیے فضل کرنے میں، حکیمہ حکمت والا ہے اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے تدبیر کی ہے، اس میں جو تدبیر کی ہے ان کے لیے۔ اب اس کے بعد جو 3 آیتیں ہیں صرف ترجمہ بہت آسان ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی، بمعنی الکتب، کتاب بول کر کیا مراد لیا گیا یہاں پہ؟ کتابیں دی گئی تھیں، من قبلکم تم سے پہلے، کون کون ہے وہ؟ یہود اور نصارہ، ان کو بھی ہم نے وصیت کی یعنی تاکیدی حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی حکم دیا، یا اہل القرآن اے قرآن والو، ان اس بات کا حکم دیا، اس بات کا کہ ان بول کر بھی ان مراد ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، خافوا عقابہ بچو اس کے عذاب سے، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی اطاعت کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ اور ہم نے کہا ان سے بھی تم سے بھی، ان تکفروا بما وصیتم به اگر تم ناشکری کرو گے اس کی جس کی تم کو وصیت کی گئی ہے، جس کی تم کو وصیت کی گئی، اگر تم اس کا کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے،
تو فإن للہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے اور غلام ہونے کے اعتبار سے۔ فلا یضرہ کفرکم، لہذا تمہاری ناشکری اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وکان اللہ غنیا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہاں کہا گیا دیکھیے عن خلقہ وعن عبادتہم، اپنی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مخلوق کی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ حمیدن، وہ تو قابل تعریف ہے، وہ تو تعریف والا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے اس کی تعریف تو ہوتی ہی ہے۔ محمودن فی صنعہ بہم، یعنی وہ تعریف کے لائق ہے اس کے بنانے میں ان کے ذریعے، یعنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس بنانے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مقرر لایا ہے تاکید کے لیے، مقرر لایا ہے تاکید کے لیے، تقریری موجب تقوی، تقوی کے موجب کو ثابت کرنے کے لیے، تقوی کے موجب کو ثابت کرنے کے لیے پہلے بتایا گیا ہے، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ڈرنے کا بچنے کا حکم دیا تو پھر یہ بتایا گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا شَهِيدًا بِأَنَّ مَا فِيهِمَا لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی وکیل کے طور پر، یعنی گواہ کے طور پر اس بات کی کہ جو کچھ ان دونوں میں ہے اسی کا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے گا وہ تو تم کو لے جائے گا، کیا مطلب؟ تم کو صاف کر دے گا، پوری کائنات کو، مطلب پوری انسانیت کو ختم کر دے گا یا تم لوگوں کو ختم کر دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور لائے گا دوسروں کو، لائے گا دوسروں کو تمہارے بدلے میں، بدلکم، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا من کان یرید، جو آدمی ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، اپنے عمل کے ذریعے، بعملہ، جو آدمی ارادہ کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے ثواب کا، اور آگے کیا ہے؟ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ثواب، دنیا کا بھی ثواب ہے، آخرت، جب اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے ثواب کا ارادہ نہ کرے بلکہ آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا، آخرت بھی عطا کرے گا۔ لمن ارادہ، اس کے لیے جو اس کا ارادہ کرتا ہے، لا عند غیرہ، نہ کہ اس کے علاوہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس آخرت کا ثواب نہیں ہے، کس کیا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ فَلِمَ يُطْلَبُ أَحَدَهُمَا الْأَخَصَّ، تو کیوں طلب کرتا ہے ان دونوں میں سے کسی کو جو ہے کمتر ہے، اخصہ مانے کمتر، سمجھ آئے گا نا؟ کیوں طلب کیا جائے ان دونوں میں سے ایک جو کہ کمتر ہے، ایسا ترجمہ بولو جی، جو کمتر ہے۔ وَهَلَّا طَلَبَ إِلَّا عَلَىٰ، الا نہیں ہے وہ، وَهَلَّا طَلَبَ الْأَعْلَىٰ، اور کیوں نہ طلب کرے اعلیٰ کو، کیوں نہ طلب کرے اعلیٰ کو، یا یوں طلب کی جیسا طلبت مجھول پڑھیں گے، وَهَلَّا طُلِبَ الْأَعْلَىٰ، اور کیوں نہ اعلیٰ طلب کیا جائے، اور نہ کیوں نہ اعلیٰ طلب کیا جائے، کمتر کو کیوں طلب کیا جائے اور اعلیٰ کو کیوں نہ طلب کیا جائے، بِإِخْلَاصِهِ لَهُ، اپنے اخلاص کے ذریعے اس کے ساتھ، یعنی آدمی مخلص ہو کر اسی کو کیوں طلب نہ کرے۔ حیث کان مطلبہ لا یوجد الا عندہ، اس حیثیت سے کہ اس کا مطلب نہیں پایا جاتا ہے مگر اسی کے ساتھ، مطلب ہے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس جو ہے مقصود ملتا ہے، تو کیوں جو ہے دنیا کو طلب کر کے کیوں آخرت کو طلب نہ کرے، جبکہ آخرت کے طلب کرنے پر آخرت تو ملتی ہی ہے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔